جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آج کا پروگرام جو سیلیبریٹیز حج کر کر آئے ہیں ان کی ایکسپیرینسز، ان کی وہ کریونگز، کس طرح ان کو موقع ملا جانے کا، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور ابھی شرمیلا اور میں بات کرتے کرتے ہم لوگ آپ دیدہ ہو گئے، اور وہ ماحول اور وہ جس طرح شرمیلا بتا رہی تھی وہ امیجنیشن میں سامنے آ گیا. ہر کسی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس خوبصورت گھر کا، اس بابرکت اس ریلیجس جگہ کا. سو یہاں میرے یہاں پہ دو دوست موجود ہیں جو ہر وقت آپ کی غم ہو خوشی ہو ہر چیز میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. وہ یہ ایکسپیرینسز زندگی میں پہلی دفعہ لے کر آئے، یعنی وہ ان کو حج کی سعادت نصیب ہوئی اس دفعہ ماشاء اللہ سے. اور میں ویلکم کرنا چاہوں گی سعود بھائی اینڈ جویریہ کو. السلام علیکم. بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. بہت بہت مبارک. تھینک یو، شکریہ. آپ کے سب نے گلے میں ہار ڈالے ہوں گے. میں نے کہا یہ ہے پھول. بالکل بالکل. بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو حج ماشاء اللہ سے. آپ کی ہر خوشی، بچے پیدا ہوئے، شادی ہوئی، یہ وہ ساری میں ہم لوگ ساتھ ساتھ رہے. تو میں نے کہا یہ والی جو خوشی ہے یہ ان سب سے بڑھ کے ایسی خوش نصیبی ہے ماشاء اللہ. حج کی سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگوں کو جیسے شرمیلا بتائی تھی اس دفعہ کم لوگ الاؤ تھے حج پر، اور آپ لوگوں کو خوش نصیب ہے جن کا بلاوا آیا اللہ کی طرف سے. اچھا، اور بڑا شارٹ ٹائم پہ ہم لوگوں کو موقع ملا، اور سب سے جو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں ہم بھی، کہ ہمیں مطلب حج اکبر ملا. الحمدللہ. ہمارا یہ دماغ میں بالکل نہیں تھا کہ حج اکبر ہوگا، لیکن ہمیں یہ تھا کہ ہم نے حج کرنا ہے. اور وہ جب میں ایک پروگرام میں بیٹھے تھے تو وہاں پہ احمد چنائی صاحب بھی تھے، تو انہوں نے ایک دم اٹھا کے کہتے ہیں ارے مبارک ہو تم لوگوں کو تو حج اکبر مل گیا. تو ہم اتنے خوش ہوئے، ہمیں پتہ ہے کیونکہ وہ چاند کے حساب سے ہوتا ہے. اچھا یہ بڑا کیسے آپ لوگوں کو ہوتا ہے نا، جیسے انہوں نے کہا میں اعتکاف میں بیٹھی تھی تو میرے نا نیت میں نے ایسے کی کہ مجھے کریو ہوئی کہ میں نے حج پہ جانا. آپ لوگوں کے کیسے ذہن میں آیا؟ دونوں میں سے کس کے آیا؟ ان کے تھا. تم بھی اعتکاف میں تم نے سوچا؟ نہیں، ہمارا تو ایسا تھا کہ جیسے ہم ہر سال عمرے پہ جاتے تھے، بچوں کو بھی لے کے جاتے تھے. پھر کووڈ سے 1 سال پہلے ہم نہیں گئے، اور اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا. 1 سال گئے نا، 2 سال. دوسرے سال تو کووڈ نہیں آ گیا تھا، مطلب 2 سال نہیں گئے بیچ میں. اچھا. پھر وہ کووڈ آ گیا، پھر ہم نہیں جا سکے. تو بچوں سے بات ہوتی تھی، تو کیونکہ جب بھی چھٹیاں ہوتی تھی بچوں سے پوچھتے تو کہتے تھے کہ وہاں چلتے ہیں پہلے. تو ہم نے کہا چلو اس دفعہ نا ہم عمرے پہ جائیں گے بچوں کو لے کے. تو پتہ نہیں ہے دماغ میں میرے ایسے آیا، تو میں نے سعود سے کہا، میں نے کہا سعود عمرے کی جگہ ہم حج کیوں نہیں کر لیتے؟ عمرے تو ہم کر چکے، کیونکہ یہ ہر دفعہ کہتے تھے عمرے کر چکے اب کسی اور کو بھیج دیں گے، اب کسی اور کو بھیج دیں گے، ہم نے اتنے عمرے کر لیے. تو میں نے کہا ہم حج پہ چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا حج پہ؟ تو حج پہ میں نے کہا ہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب کیا ذمہ داری ہے اس وقت؟ فی الحال بچے تو چھوٹے ہیں ابھی. کہتے ہیں نا کہ آپ کی ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں، آپ کے اگر کہیں کسی کو پیسے دینے آپ وہ دے دیں، آپ کا قرضہ ختم ہو، ساری چیزوں سے آپ جب فری ہو جائیں تو تب آپ حج کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کوئی ذمہ داری نہیں. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو میں بتا رہی تھی نا، کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے یہاں کہ آپ ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، بچوں کی شادیاں کر دیں، پھر آپ جائیں. یہ ابھی بھی کانسیپٹ ہے. نہیں، اس کے بعد بڑھاپے میں حج ہوتا. یہ مطلب ویل چیئر پہ حج کرنے کا کیا فائدہ ہے یار؟ ہم خود چلیں اپنے، یہ ایک الگ ہی عبادت. ویسے بھی جوانی کی عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر ہم لوگ جوانے بھی ہیں نا تقریباً. تو بس ایسے دماغ میں آیا. میں نے ان سے کہا اچھا انہوں نے کہا کہ ہیں حج پہ؟ میں نے کہا ہاں پتہ کرے. پھر انہوں نے ادھر ادھر پتہ کرنا شروع کیا، پیکیجز لینے شروع کیے کہ کیا ہے کس طرح سے ہے. تو اچھا ہمارے دماغ میں جو ایک فگر تھا وہ یہی تھا کہ امی پاپا لوگ 6-7 سال پہلے حج پہ گئے تھے. اس سے تو کئی زیادہ اسکیلیٹ کر گیا، 10 گنا زیادہ تھا ندا اس دفعہ، بیکاز ہمارا ڈالر اوپر، ریال اوپر، ہر چیز. اچھا میری ساس نے جو حج کیا 3 سال پہلے کووڈ سے پہلے، بالکل، تو ریال 23 روپے کا تھا، ہم نے 56 روپے کا ریال لیا، مور دین ڈبل. سو امیجن اگر 5 لاکھ کا حج تھا تو ہمیں تو 10 لاکھ کا پڑ گیا نا، ڈبل سے اوپر ہو گیا. یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. بس پھر اسی طرح سوچ کے پھر ہم نے کہا کیا کریں کیا کریں، یہ تو بہت پیسے بن رہے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، جب نیت کر لی نا تو پھر پتہ نہیں لگا کہ ہو ہی گیا. بچوں کا پھر ہم نے تھوڑا سا وہ کیا کہ بچے ابھی لے کے جاتے ہیں، بچوں کا پلان تھا. ہم نے بچوں سے کہا کہ تم لوگ کو عمرے پہ لے جائیں گے اور ہم پہلے حج پہ جاتے ہیں.
देखें तो सही ना, क्योंकि वो सुना था कि बहुत मुश्किल होता है हज, और मुश्किल होता है, ये तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए आसानियाँ की, वरना तो वाकई मुश्किल होता है। तो बस फिर इन दोनों ने ये किया, उसके बाद ये इनका कोई शो लेके ये अमेरिका चले गए, अमेरिका गए थे बीच में। हाँ, अब वो चीज़ वहीं रुक गई। अब मुझे ये टेंशन कि ये तो सब तो जाने शुरू हो गए लोग, हम तो अभी यही, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। मैं इनको फ़ोन करूँ कि मैं आता हूँ, मैं करता हूँ, फिर ये आए, फिर इन्होंने फिर दोबारा उनको कॉल किया, फिर एक जो हिजाज़ मुक़द्दस वालों के साथ हम गए थे उनको कॉल किया। अब वो मसला ये हुआ कि एक पेमेंट फंसी हुई थी हमारी, वो जो होता है आपको पता है चैनल्स का हाल तो वो मिलना मुश्किल थी। अब वो ज़ाहिर ट्रैवल एजेंट को जब तक लेकिन वो पूरे पैसे नहीं देंगे जब तक आप नहीं जा सकते तो बस 3 दिन बाद आखिरी फ़्लाइट थी। और पैसे लास्ट फ्लाइट 3 तारीख लास्ट फ्लाइट पे गए हम लोग। हाँ, और आखिरी 3 दिन पहले उसको पेमेंट की और फिर हम गए। वहाँ से पेमेंट निकली कि नहीं अभी तक? नहीं, वहाँ से निकल गई। अल्लाह ताला ने बुलाना था ना, आसानी पैदा करने। वही तो कभी कभार ऐसी आपकी चीजें फंसी हुई होती वहीं से मिली तभी तो गए। खुद ब खुद चीजें बनती चली जाती। बिल्कुल। और फिर पता है क्या, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम हज पे जा रहे हैं, यकीन ही नहीं आ रहा था। और मैं यही सोच रही थी कि अभी तक यकीन नहीं आता कि हम हज करके आ गए। ऐसा तो कोई ख्वाब था शायद, वो अभी भी याद तो नहीं लगता कोई ख्वाब था। और पता खुशनसीबी की बात हम लोग के लिए क्या है कि दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं, और इस साल टोटल 8 लाख लोगों को अल्लाह ताला ने बुलाया था। और पाकिस्तान से 80,000 81,000 और पाकिस्तान में 80,000 में से हम वो लोग हैं जो गए और हज अकबर मिला, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी थी कि 3 साल बाद हज खुला तो उसमें हम लोग शामिल थे उस हज में। और पता है मैं एक चीज़, मुझे एक दोस्त की बहन मिली जिस होटल में मैं रह रही थी, वो मुझे मिली, वो कनाडा से आई थी। मैं कह रही हूँ जैसे आपने दिल में सोचा, अल्लाह ताला ने करम किया, बुला लिया। हम बड़े गुनहगार लोग हैं, लेकिन अल्लाह को शायद हमारी कोई चीज़ पसंद आई और हम गुनहगारों को बुलाया। मैंने नियत करी, अल्लाह ने बुला लिया। वो मुझे कहती, शर्मिला मैं 24 साल से अपने मियाँ को कह रही थी कि हज पे चलो। हर साल मैं कहती थी कि हज पे चलते हो, हर साल कहता था नहीं। 24 साल से उसकी ख्वाहिश थी, कहती इस साल मेरे मियाँ ने कहा कि हज पे चलते हैं। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा लोगों की पता नहीं कब से ख्वाहिशात हैं हज पे जाने की, लोग दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला पता नहीं होता उन पे भी करम करे, उन सबको बुलाए जिसकी ख्वाहिश है, सबको ये हज की सादात नसीब हो। लेकिन लोग सालों से दुआएं कर रहे होते हैं और आपको कब पता नहीं होता। नहीं मतलब जैसे आप आखिरी फ्लाइट से गए, इंसान कब से सोच रहा होता है। और यकीन करो जब तक मैं फ्लाइट में बैठ नहीं गई ना मेरा दिल ही होता है या अल्लाह कुछ हो ना जाए। अच्छा, हम किसी को बता भी इसलिए नहीं रहते कि जब तक कंफर्म ना हो जाए, और अचानक हमें पता था ना। आखिर में दो दफा आप भूल गए, तुम्हें याद नहीं? मैंने बुशरा आपा के घर पे हम लोग जब डिनर पे गए थे, मैंने तुमसे क्या कहा था कि याद नहीं? मैंने ऐसी कोई बात हो रही थी तो मैंने कहा यार तुम ये है कि दुआ करो बस, दुआ करो कि हम बस हज पे चले जाएं। कहा मेरी बहुत वो है कि मैं तुम दुआ करना। उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं था। हाँ वही तो कह रही हूँ कि आखिरी वक्त तक जाने से 1-2 दिन पहले आपने, मगर आप जब नियत कर ले ना, सोच लें जैसे नमाज की नियत करते हैं, वो खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। लेकिन आप सोचते रहेंगे ना यार कर लेते हैं, अगले साल कर लें, यार कर लेंगे। पता है वो एक खालिस नियत होती है, जब आप शिद्दत से चाहते हैं ना, तो फिर वो अल्लाह भी आपकी शिद्दत महसूस करके वो कहता है इसको बुलाइए। अब बहुत ही तड़प रहे हैं ये वाली शिद्दत। वरना हमने 4 साल पहले सोचा था कि हम इस दफा अब हम हज करेंगे। अच्छा, अब तो मुझे पूरा सिनेरियो बताओ, पूरा एक चीज बताओ, जहाज से एहराम, ये वो सारी आप बताएं कोई भी। भाई मेरी तो ये सोच थी कि यहाँ से जाएंगे तो 6-7 घंटे तो इमिग्रेशन में लगेंगे, जो हालात थे सही। लेकिन जब हम गए तो इतना बेहतरीन अरेंजमेंट था वहाँ पे, क्या हार्डली 10 मिनट लगे हैं हमें, तो 10 मिनट लगे हैं। इतना ऑर्गेनाइज और इतनी खवातीन जो ये थी। मक्का पहले गए ना? मक्का पहले गए, मैं मदीना पहले गई। हम मक्का गए थे और वहाँ पे लेडीज थी इमिग्रेशन ऑफिसर, मर्द नहीं थे। अच्छा। मर्द जो थे वो साइड में खड़े थे, बाकी सब लेडीज कर रही थी। और आई वाज सरप्राइज कि इतना ऑर्गेनाइज, इतना अच्छा उन्होंने अरेंज किया हुआ था कि हम सुकून से निकल के 10 मिनट में, बहुत ईजी। हालांकि घंटों लोगों को लगते हैं हज टर्मिनल में। वही तो इतना हम लोगों के साथ भी यही हुआ था। हाँ, लेकिन इसमें लोगों तो के कम होने की वजह से शायद दिया क्या नहीं, उन्होंने सिस्टम भी अच्छा बनाया। सिस्टम भी अच्छा था। और अब लास्ट फ्लाइट है ना, लास्ट लोग नॉर्मली जो जाते हैं हज पे वो जाते हैं पहले। कुछ लोग 20 दिन का करते हैं, 25 दिन का करते हैं, कुछ लोग 40 दिन का करते हैं। आपने 15 दिन का किया, मैंने 12 दिन का किया, तो हम लास्ट फ्लाइट से गए ना, जब तक लोग इमिग्रेशन हो चुकी थी। तो आप लोग इकट्ठे थे फ्लाइट में?
نہیں نہیں، یہ مکہ گئی آپ اچھا، ہم نے مکہ لینڈ کیا، ڈائریکٹ مکہ گئے تھے 3 تاریخ کو نا. ہاں ہم ڈائریکٹ میں مکہ 2 گئے. تاریخ کو گئی ہوں مدینہ. اچھا میں یہ مکہ گئی، یہ لاسٹ فلائٹ 3rd کو لاسٹ فلائٹ تھی. بالکل لاسٹ فلائٹ میں بیٹھے ہیں تو پہنچے. پھر نے احرام جو ہے وہ ہم نے جدہ وہاں قطر میں ہم نے احرام باندھا تھا. اچھا پھر وہاں سے نکلے، پھر نیت کی. ہاں اچھا اب بہت ہی عجیب سا تھا نا. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ عمرے پہ تو اپنی مرضی سے آپ نے لیا ہوا ہے ہر چیز. خیر ہم وہاں پہ پہنچے جب تو ایئرپورٹ پہ ہمیں مطلب ریسیو کرنے آئے جو جن کے ساتھ ہم گئے تھے، فیصل بھائی. تو ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو کافی اور لوگ آنا شروع ہوئے. وہیں سے پھر 1-2 لوگوں سے ہماری دوستی ہو گئی، سلام دعا ہو گئی. بس میں بیٹھ کے ہم لوگ عزیزیاں پہنچے تو ادھر ہی دوستی ہو گئی اور آج تک دوستی ہے ان لوگوں سے. اور ابھی کل پرسوں ہی ہم سے ان سے ملے تھے. کچھ لوگ دبئی میں تھے، وہیں آئے ہوئے تھے یہاں پر. خیر ہم وہاں عزیزیہ میں ہمیں روم، کیونکہ ہمارا سیپریٹ روم تھا دونوں کا، ہم وہاں بیٹھے. اب ہم لوگ یہی سوچتے تھے روز، بس جاتے جیسے بیٹھے ہیں نا، ہم نے کہا چلتے ہیں حرم. سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ حرم بھاگو. تو بس ہم وہاں پہنچتے ہی ہم پہلے حرم گئے، عمرہ کیا ماشاءاللہ. اور بہت رش تھا اس دن نا. ہم عمرے پہ جو گئے بہت زیادہ رش تھا. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عمرے پہ اتنا رش ہے تو حج پہ کتنا رش ہوگا. ہمیں یہی ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں کتنا رش ہوگا. اب اس کے بعد ہم وہاں واپس آ گئے 3-4 دن سارے کے بعد. پہلے دن کی سوچیں، دوسرے دن سے نا اتنا اسموتھ ہو گیا تھا سب کچھ کہ ہم دوسرے دن بھی عمرہ کرنے چلے گئے. اچھا اور گرمی نہیں لگی ہوگی؟ ایک مجھے تو نہیں لگی. نہیں 45 ڈگری سے میں ندا کو یہ بتا رہی تھی. لوگ کہتے تھے اتنی گرمی میں 45 ڈگری میں جا رہے ہو. یہ جولائی کا حج ہم نے نہیں کرا، ہمیں گرمی نہیں لگی. ہاں اور جو عرفات کے میدان میں ہم کھڑے تھے، کھلے آسمان پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، فیل ہی نہیں ہو رہا تھا. نہیں ایسے سورج کو دیکھ رہے نظر آ رہا آسمان کی سے دعائیں مانگ رہے تھے سب. نہیں ہوتا، نہیں پتہ کھڑے نہیں ہو کے لگتا. دعا مانگتے ہیں نا عصر سے مغرب تک. تو لیکن ہمیں گرمی کبھی محسوس نہیں ہوئی پر. حالانکہ ہم کپڑے اس کے اوپر ابایا بھی تھا. مشکل ترین. ہمارے لیے تو یہ ہے نا کہ سر بند بالکل. میں تو اندر کیونکہ بال نظر نہ آئے تو میں اندر ٹوپی پہنتی تھی اوپر وہ. ہاں کبھی گرمی نہیں لگی. گرمی نہیں لگی. نہیں یہ فیلنگس کی بات ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے نا جب آپ زیادہ فیل کرتے ہیں، وہ آپ کا دماغ ہی کہیں اور ہے. وہاں جا کے آپ کا دماغ ہی کہیں اور ہوتا ہے. وہ گرمی اور یہ سب چیزیں آئی ڈونٹ نو میٹر نہیں کرتی مجھے. نہیں. اور جب ہم جب پہلا دن تھا ہمارا حج کا، ہم نکل رہے تھے مینا کے، تو ہم نے ایک دن پہلے ہی ساری چیزیں نا عطر وطر سب سائڈ پہ کر دیا. کیونکہ کہتے ہیں خوشبو نہیں ہونی چاہیے. اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ نکلے جب تو بس ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے دونوں کو، اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ یار ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور آج پہلا دن ہے. کیونکہ ہم 3-4 دن پہلے پہنچے تھے. اور سب لوگ بس میں، بڑا مزہ آتا تھا. مطلب سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، بس میں بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں. کیونکہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، ہم بس وہ ایک ہی بس تھی ہماری، اتنے لوگ نہیں تھے. تو ہم جب وہاں پہ پہنچے مینا میں تو اپنے اپنے خیمے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ایک عجیب سا ایکسپیرینس تھا نا کہ آپ نکلے. 2 خیمے تھے ہمارے، انہوں نے کہا یہ والا لے لیں یا یہ والا لے لیں. تو ایک میں ظاہر ہے وہ جو پہلے لوگ آئے تھے وہ آ گئے تھے تو ہم دوسرے میں چلے گئے. وہ جو خواتین تھیں وہ میرے ساتھ ہی تھیں. اور جو ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ جی اے سی بھی خراب ہے اور فین بھی نہیں ہے اندر. اچھا ہاں یہ ٹیکنیکل ہو جاتی ہوتی ہے نا پرابلم. ہمارا 6 تھا. اچھا لیکن 6 ایسا تھا کہ ہمارا 1st 2nd 3rd اور 4th ساتھ ہیں سارے. نہیں 1st 2nd 3rd اور 6th 4 پیچھے تھا. مطلب 1st 2nd 3rd 4th 5th اس طرح سے کیا تھا. خیموں کو کہتے ہیں. ہاں اس طرح کی. If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.